بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول غروب محبت۔ قسط نمبر 1۔ رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ یہ نیو یارک شہر کی 10 منزلہ عمارت میں واقع ایک کشادہ فلیٹ ہے جس کے لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس رکھے کاؤچ پر اکیلی بیٹھی رات کے اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج رات سے پہلے اسے اس قد آدم کھڑکی سے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آج بھی وہ ٹکٹکی باندھے کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کی نظر اپنے اندر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر تھی۔ وہ اداس تھی، دکھی تھی، سنجیدہ اور سوچوں میں گم تھی، ان سوچوں میں جو یکدم ہی اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ اسے نت نئے خیال آ رہے تھے۔ وہ کچھ خوف زدہ تھی۔ اسے شکوک و شبہات نے بھی آن گھیرا تھا۔ وہ گزرے ہوئے کل سے مختلف آج ایک نئی حور تھی، ایسی حور جس کا سکون یکدم ہی کوئی اڑا لے گیا، ایسا کوئی جو اسے پسند نہیں، کوئی ایسا جسے وہ بھول بیٹھی ہے، بھول جانا چاہتی ہے، بھلا دینا چاہتی ہے، اگر وہ اس کے دل میں یا اندر کہیں بھی ہے تو۔ چند گھنٹے قبل جو ڈریس اس نے بہت شوق سے پہنا تھا، اب وہ اسے قابل نفرت لگ رہا تھا۔ بالوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بے ترتیب کر دیا تھا۔ غصے اور بے قراری سے گھر میں گہرا سناٹا ہے، اس لیے بھی کیونکہ گھر کے 2 افراد میں سے ایک اپنے بیڈ روم میں سو چکا ہے اور ایک کاؤچ پر پامال سا بیٹھا ہے۔ چند گھنٹے قبل وہ خوش اور پرجوش تھی۔ اس نے وکٹوریہ اسکیم فیشن لائن کا وہ ٹاپ پہنا تھا جو اس کے وارڈروب میں اپنی طرز اور دلکشی میں انوکھا اور یکتا تھا۔ ٹاپ آف وائٹ کلر کا تھا جس پر ہم رنگ ہی سٹونز کا ستاروں جیسا چھڑکاؤ تھا۔ یہ ایک بہترین مغربی ڈریس تھا جسے اس کے بھائی نے خاص برطانیہ سے لے کر اسے گفٹ کیا تھا۔ وہ اس ڈریس میں خود کو بار بار آئینے میں دیکھ رہی تھی اور خود کو خود ہی سراہ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف ہلکے گلابی رنگ کا لپ گلوز لگایا تھا، اور اس کے لیے یہ بھی تھا وہ سوتے سے اٹھ کر بھی کہیں چلی جاتی تو بھی محفل لوٹ لیتی، تو بھی سب نظریں اس پر واری جاتیں۔ اب تو وہ پھر دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اپنے پیچھے اسے کھڑے دیکھ کر وہ پلٹ کر اس سے پوچھنے لگی، عین اس کے قریب ہو کر۔ وہ مبہوت اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر وہ نظر انداز سے آنکھیں جھپکا کر باربی ڈول کی طرح ٹاپ کا کونا پکڑ کر ذرا ایسا گھومی اور پھر ہنسنے لگی۔ اب بتاؤ۔ اس نے نہیں بتایا اور اس کے بال رولر سے آزاد کرنے لگا۔ اس کا منہ بن گیا، ہونٹ اس نے جان بوجھ کر مزید لٹکا لیے۔ تم جانتی ہو تم کیسی لگ رہی ہو۔ پہلے وہ مسکرایا، پھر کہہ ہی دیا، تم میری تعریف نہیں کر سکتے؟ تمہیں تعریف کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں۔ ایسے ختم کرنے والے انداز سے تو کوئی بات شروع ہی نہیں کی جا سکتی۔ تم پر سب تعریفیں ختم ہیں۔ وہ مسکرایا، وہ بھی مسکرا دی۔ ایسے ٹھیک ہے، ہر بار ایسے ہی، یعنی عورت وہ مورت ہے جو تعریف سے جاگ اٹھتی ہے؟ نہیں، عورت وہ مورت ہے جو محبت سے زندہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ہر بہار اس میں اتر کر کھل اٹھتی ہے، وہ بہاریں پھر امر ہو جاتی ہیں۔ یہ فلسفہ ہے یا شاعری؟ اس نے سر کھجایا۔ یہ محبت ہے، تم سے میری، مجھ میں تمہاری۔ وہ خاموش ہو گیا، اسے بھی خاموش ہی ہونا پڑا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے دوست کی ہاؤس وارمنگ پارٹی میں جا رہی تھی۔ نیو یارک سٹی میں یہ اس کی پہلی باقاعدہ آؤٹنگ تھی۔ شاپنگ اور چند بار کے ڈنر کے علاوہ 2-2.5 ماہ ایک فلیٹ میں بیکار بند پڑے رہنے کے بعد اسے پارٹی میں جانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار کپل کی صورت میں اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے متعارف ہونے جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے، دوسروں کو یہ بتائے کہ یہ ہے میری وائف۔ مزید اگر وہ یہ کہہ دے کہ مائی سویٹ ہارٹ تو کمال ہی ہو جائے، اور لوگ ان دونوں کو دیکھتے ہی رشک کرنے لگے۔ ان دونوں پر کیا یا نہیں، مگر اس کے حسن پر ضرور۔ اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ پارٹی میں اس کی سوچ سے زیادہ لوگ تھے۔ یہ ایک عام سی ہاؤس وارمنگ پارٹی نہیں تھی۔ پارٹی کے لیے خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ میوزک بینڈ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بہت زبردست پارٹی ہے۔ وہ خوش ہوئی۔ بہت بھیڑ ہے۔ وہ ناراض نظر آنے لگا۔ تمہارے ہی دوست ہیں سب، انہیں بھیڑ کہہ رہے ہو؟ اس کا منہ بن گیا۔ پھر صرف آدھے ہی گھنٹے بعد وہ اسے اپنے ساتھ کار میں لیے بیٹھا تھا۔ بہت خوش ہو؟ سوال تو ٹھیک تھا پر انداز، ہاں
وہ مسکرائی، اس کے انداز پر غور نہیں کیا۔ بہت تعریف کی جا رہی تھی تمہاری، اس لیے بھی وہ کھلکھلائی، اور مردوں نے کی ہے اس لیے بھی۔ وہ اس کا لہجہ بدلا، اس کی کھلکھلاہٹ تھمی، اس کی طرف الجھ کر دیکھا۔ کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہی، لیکن وہ مذاق کے انداز نہیں تھے۔ مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کیا پوچھے؟ مطلب صاف ہے، عورتیں ویسے بھی تبدیلی پسند کرتی ہیں۔ میں نے کس تبدیلی کو پسند کیا؟ خود کو دیکھو اور سوچو۔ وہ سب تمہاری تعریف کر رہے تھے اور تم خوش ہو رہی تھی، اٹھلا رہی تھی، تو کیا میں مسکراتی نہ؟ مسکرانا برا ہے؟ نہیں، مسکرانا برا نہیں ہے، خاص کر خود کو نمایاں کرنے کے لیے۔ میں نے کب خود کو نمایاں کیا؟ وہ سب تمہارے ہی دوست تھے۔ ایسی باتیں میرے لیے کیوں؟ وہ سب مرد تھے۔ یہ تھی قسط نمبر 1۔ انشاءاللہ قسط نمبر 2 جلد ہی آئے گی۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔